صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. پڑھیے بسم الله الرحمن الرحيم. باب من مضمون واستنشق من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من غرفة واحدة ففعل ذلك ثلاثة فغسل يديه الى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مضمض واستنشق، جس نے مضمضہ استنشاق کیا ایک غرفہ سے، ایک چلو سے. ممکن ہے کہ مصنف نے اس کو اختیار کیا ہو اور ممکن ہے کہ مصنف نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس لیے من کے ساتھ بیان کیا. یعنی من مضمض واستنشق، مذهب من مضمض واستنشق ولكن لا اختاره. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک مضمضہ استنشاق غرفتین سے ہے، دو چلو. امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک متعدد روایات ہے، 5. ایک روایت اسی طرح ہے جیسے ائمہ ثلاثہ کا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق الگ الگ ہے. 3 غرفہ مضمضہ کے لیے ہے، 3 غرفہ استنشاق کے لیے ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مضمضہ استنشاق من غرفۃ واحدۃ، ایک غرفہ سے ہے. پھر ایک غرفہ سے ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک غرفہ کو لے لیا اور 3 مرتبہ یوں کر لیا مضمضہ، پھر جو باقی پانی ہے استنشاق یوں کر لیا 3 مرتبہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک غرفہ سے ہو تحتاً و فوقاً، ایک غرفہ لے لیا یہ تحتاً و فوقاً. تو یہ 3 قول ہو گئے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ من غرفتین ہو، ایک غرفہ لے لیا مضمضہ کیا 3 مرتبہ ختم، پھر دوسرا غرفہ لے لیا اور استنشاق کیا 3 مرتبہ ایک غرفہ سے. یہ چوتھا قول ہے. 5واں قول ہے جس پر شوافی اکثر عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ من غرفات 3، ایک غرفہ لے لیا مضمضہ استنشاق کے لیے تحتاً و فوقاً، پھر ختم. پھر دوسرا غرفہ لے لیا مضمضہ استنشاق کے لیے تحتاً و فوقاً، وہ ختم. پھر تیسرا غرفہ لے لیا استنشاق مضمضہ استنشاق کے لیے تحتاً و فوقاً، پھر ختم. جو لوگ یعنی جو ائمہ ثلاثہ غرفتین کے، جو ائمہ ثلاثہ فصل کے قائل ہے، دیکھیے جب مضمضہ الگ ہو اور استنشاق کے لیے الگ غرفہ ہو اس کو فصل کہتے ہیں، اور جو مضمضہ استنشاق کے لیے ایک غرفہ کو استعمال کرتے ہیں اس کو وصل کہتے ہیں.
تو فصل اور وصل کے معنی مضمضہ استنشاق میں یہ ہے، فصل وہ جو احناف کرتے ہیں، وصل وہ جو شوافع کرتے ہیں. اور نحویین وصل اس کو کہتے ہیں کہ عطف کیا جائے، اور فصل اس کو کہتے ہیں کہ ترک عطف ہو. اور شاعرین شعراء وصل اس کو کہتے ہیں کہ محبوبین اور محبوبات سے ملاقات ہو جائے، اور نہ ہو جائے ملاقات تو اس کو وہ فصل کہتے ہیں. فراق فصل. تیرے فراق میں رہنا کسی کا کام نہیں، خدا کا شکر ہے اس عمر کو دوام نہیں. تو اس کو فصل اور فراق ان کی نزدیک الگ ہے. تو جو حضرات وصل کے قائل ہے ان کی دلیل بخاری میں ہے، اور جو فصل کے قائل ہے ان کے دلائل دوسری کتابوں میں ہے. مثلا یہ ہے حضرت علی اور حضرت عثمان، حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے مروی ہے کہ انہما توضعا وافردا المضمضة والاستنشاق، مضمضہ استنشاق کو الگ الگ کر دیا. وقالا هكذا رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح استدلال کرتے ہیں ان روایات سے جن روایات میں وارد ہے مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، کیونکہ اس سے متبادر الگ الگ کرنا ہے. یہ نہیں آیا مضمض واستنشق ثلاثا، بلکہ مضمض ثلاثا الگ ہے، استنشق ثلاثا الگ ہے. اور ایک روایت میں ہے مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا یأخذ لكل منهما ماء جدیدا، ہر ایک کے لیے ماء جدید کو لے لیا. تو اکثر روایات میں مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ہے، اور بعض روایات میں یأخذ لكل واحد ماء جدیدا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے عمر ابن کعب سے روایت ہے. طلحہ ابن مصرف روایت کرتے ہیں اپنے باپ مصرف سے، مصرف روایت کرتے ہیں جد سے جن کا نام عمر ابن کعب ہے. عمر ابن کعب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرأیتہ یفصل بین المضمضة والاستنشاق. اور قیاس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہر عضو کے لیے مستقل پانی ہے تو مضمضہ اور استنشاق کے لیے بھی مستقل پانی ہونا چاہیے. اور جس روایت میں من غرفۃ واحدۃ آیا ہے، جس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں رکھا ہے، اس کے متعدد جواب دیے ہیں. یعنی من غرفۃ واحدۃ لا من غرفتین، اس میں ایک ہاتھ کو استعمال کیا، دو کو نہیں. ایک جواب، یہ جواب خلاف ظاہر ہے. نمبر 2 من غرفۃ واحدۃ اے من الیمین لا من الشمال. نمبر 3 من غرفۃ واحدۃ هذا كان لبيان الجواز واما الاستحباب والسنیۃ ففی الثلاث، یہ بیان جواز کے لیے ہے. لیکن اچھا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید کے گھر پر آئے تھے. عبداللہ ابن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی حاضر کیا
اور وہ پانی تھا ثلثی المد، ایک مد کے ثلثین۔ عادت یہ تھی کہ ایک مد سے وضو کرتے تھے اور یہ ایک مد سے کم تھا، 2/3، 3 میں سے تیسرا حصہ کم تھا۔ جب کم تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ مضمضہ و استنشاق میں وصل کیا، فصل نہیں کیا۔ اگر فصل کرتے تو پانی کافی نہیں تھا۔ تو هذا كان لعدم کفایت الماء لبیان الجواز، اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ایک مد سے وضو فرماتے تھے، اس کا ذکر آئندہ ورق کی دوسرے صفحے میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے صفحہ 31 اور وہ ہے صفحہ 33، اس میں انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ اس میں جو طلحہ ابن مصرف عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے اس پر کلام ہے، لیکن یہ صرف تائید کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید افرغ من الاناء علی یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما، ثم غسلہ او مضمضہ واستنشق من کفۃ واحدۃ من غرفۃ واحدۃ، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ 3 مرتبہ وضو فرماتے تھے، اور یہاں 2 مرتبہ وضو فرمایا قلت ماء کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے یہاں قلت ماء کی وجہ سے یہ کام کیا تو وصل وہ بھی قلت ماء کی وجہ سے ہوا بجائے فصل کے۔ ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر، مقدم حصہ و ما ادبر اور مؤخر حصہ، ما اقبل من الرأس وما ادبر من الرأس۔ وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے اسی طرح دیکھا۔ پڑھیے۔ باب مسح الراس مرة، وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له فكفأه على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه۔ حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة۔ ابھی بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ سر کو 1 مرتبہ مسح کرنا چاہیے جو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، یا 3 مرتبہ کرنا چاہیے جیسے شافعیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ترجمۃ الباب شافعیہ کی تردید کے لیے ہے۔ 2 نسخے ہیں، مسح الرأس مرتن اور دوسرا نسخہ ہے مسح الرأس مسحتن، دونوں کا خلاصہ ایک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود میں مسح رأسہ ثلاثا، اس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس کی ایک روایت میں عبد الرحمن ابن بردان ہے جو ضعیف ہے، اور دوسری روایت میں عامر ابن شقیق ہے جو ضعیف ہے۔ یا تعویل کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تعویل کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے گئے، یہ مسحۃ واحدۃ بن گیا، پھر دونوں ہاتھوں کو الگ کر دیا، الگ کرنے کے بعد ان دونوں کو آگے کی طرف لایا تو یہ 2 اور مسح ہو گئے، سب کو ملا کر 3 ہو گئے۔ لیکن فتح القدیر فرماتے ہیں ابن حمام کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ ہاتھوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے اور پھر دونوں کو الگ الگ کر کے آگے لے آئے، یہ ثابت نہیں۔ دوسری تعویل یہ کرتے ہیں کہ جب ہاتھ رکھا تو یہ ایک مسح ہے، جب پیچھے کی طرف لے گئے تو یہ 2 ہے، جب آگے کی طرف لائے تو یہ 3 ہے، اسی طرح 3 ہو گئے۔ لیکن اچھا جواب پہلا ہے کہ ضعیف روایات میں 3 دفعہ کا ذکر ہے اور قوی روایات میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس لیے امام ابو داود نے فرمایا ہے الروایات التي تدل على المسح مرة واحدة، جو روایات ایک مرتبہ پر دلالت کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ عبارت یوں ہے الروایات الصحاح التي تدل على المسح مرة واحدة، صحیح روایات ایک مرتبہ مسح کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مغسولات پر قیاس کریں، مغسولات 3 ہے تو یہ بھی 3 ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں مسح کو مسح پر قیاس کرنا چاہیے نہ کہ غسل پر۔ تو مسح الرأس کو قیاس کریں مسح الجبیرہ پر، مسح الخفین پر۔ مسح الخفین مسح الجبیرہ 1 مرتبہ ہے تو مسح الرأس بھی 1 مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسح الرأس کرنے کے بعد مسح الاذنین ہے۔ مسح الاذنین کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنین کو مسح کیا، انگلی کو رکھا سوراخ میں، سماخ میں، اور انگوٹھی کو اس کی اوپر پھیر دیا، کان کی اوپر۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اور مسح الاذنین پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد احناف کی نزدیک ایک روایت کے مطابق مسح العنق بھی ہے۔ مسح العنق، اس کو بعض حضرات نے مستحب فرمایا اور بعض فقہا نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جو مستحب کہتے ہیں تو وہ ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہیں،
ضعیف روایت یہ ہے کہ من توضأ ومسح يديه على عنقه وقي يوم القيامة من الغل، جس نے مسح علی العنق کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بچائے گا، اس کو بچایا جائے گا من الغل، توق ڈالنے سے، اس کی گردن میں مجرموں کی طرح توق اور زنجیر نہیں ڈالا جائے گا، لوہا نہیں ڈالا جائے گا۔ رواہ ابو نعیم فی تاریخ اصفہان، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں محمد ابن عمر انصاری ہے، ان کے بارے میں متفق علی ضعفہ آیا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ طلحہ ابن مصرف والی روایت جو وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں عمر ابن کعب سے، اس میں بھی یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی العنق کیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مسح علی عنقہ یا مسح علی قفاہ، بہرحال ان ضعیف روایات سے مسح علی الخفین تو مسح علی العنق استحباب کے درجے میں ثابت ہے بعض فقہا کے نزدیک، شافعیہ کی نزدیک مسح علی العنق نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو بدعت کہا ہے۔ ایک روایت میں ہے مسح رأسہ وقفاہ، مسح الرأس بھی آیا ہے، مسح القفا بھی آیا ہے۔ قفا سر کے آخری حصے کو کہتے ہیں، سر کا وہ آخری حصہ جو عنق کے ساتھ متصل ہے۔ مسح العنق احناف کے ہاں ایک روایت میں مستحب ہے، امام احمد کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں مستحب ہے، اور آپ کو بتایا امام نووی نے بدعت کہا۔ تو یہاں تک تقریباً وضو کے ابواب آ گئے، اس لیے کہ مسح الرأس بھی آیا، مسح الاذنین بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور مسح العنق بھی آ گیا، اسی پر وضو ختم ہے۔ اور خلال الرجلین کی انگلی، یہ چھوٹی انگلی سے رجلین کا خلال کرے، رجلین کی انگلیوں کے درمیان داخل کرے، اور خلال الید، ہاتھوں کا خلال الیدین تشبیک کر لے اس طرح، اور بعض مشائخ فرماتے یوں کر لے۔ اور یہ کس وقت کرے؟ یہ تشبیک یا خلال الید عادتاً یہ کہ یہ وضو کے بعد کر لے، لیکن فقہا کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھوں کے بعد کر لے، یعنی جب ہاتھ مرفقین تک دھو لے تو اس کے بعد تشبیک کر لے۔ تشبیک کے معنی ادخال
اصابع فی الاصابع ہے. اب اگر ادخال الاصابع فی الاصابع یوں ہو تو اس میں اتحاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر ادخال الید فی الید یوں ہے جیسے میں نے کیا ہے تو اس میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ ابواب المساجد میں آئے گا، خلال بھی کر لیں. اب فرماتے ہیں عبداللہ ابن زید، یہ وہی عبداللہ ابن زید انصاری ہے جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء. طور کا آسان ترجمہ کرے لوٹا. فتوضأ لهم فكفأه على يديه، ہاتھوں پر ڈالا. فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الإناء، ہاتھ کو داخل کیا کیونکہ ہاتھ کو دھویا، دھونے کے بعد داخل کیا. ثم ادخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين لأن الماء كان قليلا. ثم ادخل يده في الإناء فمسح برأسه، مسح رأسه ہونا چاہیے کیونکہ مسح خود متعدی ہے، لیکن جب مبالغہ جب اس کے بعد با آتی ہے تو وہ با اشارہ ہوتا ہے مسح شرعی کی طرف. فمسح برأسه مسحا شرعیا، اور مسح شرعی کیا ہے؟ احناف کی نزدیک یہ کہ ربع الرأس فرض کے درجے میں ہے اور کل الرأس سنت کے درجے میں ہے. تو احناف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روایات میں تطبیق کرتے ہیں. تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں مسح علی مقدم رأسہ آیا ہے، اور عبداللہ ابن زید کی روایت میں مسح پورے سر پر آیا ہے. تو پورا سر سنت پر محمول ہے، اور مقدم الرأس جس کو ربع الرأس کہتے ہیں فرضیت پر محمول ہے، جیسی اس کی تفصیل گزر چکی تھی. ثم برأسه ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح برأسه مرة. اس روایت کو مصنف نے مؤخر کیا، سلیمان کی روایت کو مقدم کیا. حدثنا سلیمان بن حرب، اس لیے کہ سلیمان کی روایت جو چلائی گئی ہے تو وہ بیان وحدت مسح کے لیے ہے کہ مسح ایک مرتبہ ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مصنف کی عادت یہ کہ محکم کو مبہم کے بعد ذکر کرتے ہیں، مفصل کو مجمل کے بعد ذکر کرتے ہیں. تو چونکہ اس روایت میں مسح برأسہ ہے اور مرتن وغیرہ نہیں ہے تو یہ مبہم بن گیا. اور اس کے بعد روایت قال حدثنا وهيب الى آخرہ، اس میں ہے مسح برأسہ مرتن یا مسح على رأسہ یا مسح رأسہ مرتن. تو یہ محکم بن گیا، مفصل بن گیا، اس لیے اس کو مؤخر کیا. جیسے بار بار آپ کو بتایا کہ مصنف مبہم کے بعد مفصل کو اور مبہم کے بعد مفسر کو ذکر کرتے ہیں.
اس کے بعد ایک اور بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ انفرادی وضو کا تو ذکر ہوا ہے، اجتماعی قربانی جیسی ہوتی ہے تو اجتماعی وضو بھی دنیا میں ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، جب اجتماعی قربانی ہے تو اجتماعی وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اجتماعی وضو کیسا ہے؟ باب وضوء الرجل مع امرأته، پڑھو۔ باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت النصرانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب وضوء الرجل مع امرأته، اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا۔ امام احمد کی تردید ہے، امام احمد فرماتے ہیں لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، عورت سے بچا ہوا پانی اس کے ساتھ مرد وضو نہیں کرے گا، اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو احتمالات 16 ہے، 16 احتمالات یہ ہے: فضل الرجل للرجل، ایک بچا ہوا پانی مرد کا مرد کے لیے، فضل المرأة للمرأة، 2 فضل الرجل للمرأة، فضل المرأة للرجل، یہ 4 احتمالات ہو گئے۔ اب یہ جو 4 احتمالات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سب وضو بعد الوضو میں ہے، یعنی ایک نے وضو کیا پھر دوسرا وضو کرتا ہے یا کرتی ہے، یا غسل بعد الغسل میں ہے، ایک نے غسل کیا ہی نے غسل کیا پھر شی غسل کرتی ہے، یا بالعکس۔ 2 یا غسل بعد الوضو میں ہے یا وضو بعد الغسل میں ہے، ایک نے غسل کیا دوسرا وضو، تو یہ ہو گئے 4۔ 4 کو 4 میں ضرب دے دے 16، 4 کو جب 4 میں ضرب دے دے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 16۔ یہ 16 احتمالات ہیں، اور یہ سب احتمالات ائمہ ثلاثہ کی نزدیک جائز ہے۔ امام احمد کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ یہ جائز ہے نہیں ہے، یعنی لا يتوضأ المرء بفضل ماء المرأة۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، جیسے ترمذی میں ہے، اور دوسری روایت میں یہ مذکور ہے لا يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة ولا المرأة بفضل ماء الرجل وليغترفا معا، دونوں ساتھ ساتھ لے لیں۔ امام احمد سے ہم کہتے ہیں کہ جب دونوں ساتھ ساتھ لیتے ہیں تو پھر تو مرد نے عورت اور عورت نے مرد کے بقیہ سے لے لیا، تو پھر یہ کیسے جائز ہے؟ وَلْيَغْتَرِفَا مَعًا۔ ہم مصنف رحمہ اللہ اس میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے لیے یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کرتے تھے۔ ایک ساتھ کیسے وضو کرتے تھے؟ حجاب کہاں گیا؟
بعض کہتے ہیں ھذا قبل الحجاب، لیکن قبل الحجاب کا لفظ اس میں ہے نہیں۔ بعض کہتے ہیں الوعاء کان حاجبا ومانعا، برتن درمیان میں حائل تھا۔ اتنے بڑے بڑے برتن ہر وقت کہاں ہوتی تھی کہ حائل ہے۔ بعض فرماتے ہیں ھذا فی المحارم والازواج، اور یہ اچھی بات ہے اس لیے کہ مع امرأتہ کی الفاظ آئے ہیں۔ تو رجال اور نساء وضو کرتے تھے جمیعاً، سب کے سب، اور یہ وضو مراد ساتھ ہونا محارم میں بلکہ زیادہ تر بیویوں میں ہے۔ اب جن روایات میں ممانعت آئی ہے کہ ہی شی اور شی ہی کے پانی سے وضو نہ کرے، ان روایات کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ ھذا محمول علی المتقاطر، جو پانی گر رہا ہے اس کے ساتھ وضو نہ کرے۔ دوسرا اس لیے کہ وہ ماء مستعمل ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ پانی مستعمل بنتا ہے جب پڑ جاتا ہے زمین پر۔ دوسرا یہ ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت میں قلت احتیاط ہے، تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، اس لیے کہ عورتیں یہاں کسی جھاڑو کرتی ہوئی کسی گندگی کو ہاتھ نکالا لگایا اور پھر پانی کو ہاتھ لگایا تو ان میں قلت احتیاط ہے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ صفائی تو عورتوں کی برکت ہے، ان میں اگر قلت احتیاط ہوتی تو صفائی کہاں ہوتی۔ مردوں کا حال تو یہ ہے کہ طالب علم کو 3-4 ہفتے چھوڑ دے، جو مرضی ہو کرو، پھر ان کی کمروں کو دیکھو تو ان کی کمروں اور بیت الخلاء میں بہت کم فرق ہوگا۔ مردوں کا یہ حال ہے، اور عورتوں کی برکت سے سب چیز ٹھیک ٹھاک صاف صوف۔ تو یا یہ کہ ان میں قلت احتیاط ہے، لیکن یہ بات صحیح ہوگی لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی بات صحیح ہوگی لیکن ہم ناقص الفہم ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ یہاں بیان الازواج ہے، اور جب بیان الازواج ہے تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ہے کہ ازواج کے درمیان اور جو گھر میں بیویاں ہیں ان میں محبت ہونی چاہیے اور بے تکلفی ہونی چاہیے، انبساط اور بے تکلفی۔ بے تکلفی کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کریں، ساتھ ساتھ کر لیں، اس لیے آئے ہے وَلْيَقْتَرِفَا جَمِيعًا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ یہ آپ دوسری کے لیے لباس کی طرح ہے، چاہے ایک دوسری کے لیے لباس کی طرح ہے، تو پھر تکلف مت کرو، بے تکلفی کرو۔ بے تکلفی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی میں وہاں منہ رکھتے تھے جہاں حضرت عائشہ رکھتی تھی،
قلت تکلف اور انبساط کی وجہ سے جہاں انہوں نے منہ رکھا. اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ دعی لی، اے عائشہ میرے لیے پانی چھوڑ دے. حضرت عائشہ فرماتی تھی دع لی، میرے لیے چھوڑ دے. معلوم ہوا کہ یہ اس پر محمول ہے کہ آپس میں بے تکلفی ہو. جب بے تکلفی ہے تو بے تکلفی کی وجہ سے استفادہ آسان ہوتا ہے. بے تکلفی کی وجہ سے طبیعت خوش رہتی ہے، اور تکلف تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو میں کہتا تھا کہ تیرے بغیر وضو بھی ثقیل ہے بیوی، ہوں تیرے ساتھ تو نالا بھی نیل ہے بیوی. اے بیوی آپ کے بغیر میرا وضو ثقیل ہے، جب تم میرے ساتھ ہو تو میرے لیے نالا بھی نیل کی طرح ہے. نیل تو جانتے ہو جو مصر میں ہے، نالا جانتے ہو جو چھوٹا سا بہتا ہے، وہ میرے لیے نیل کی طرح ہے. اور وضو کا نور ہے ظاہر تمہارے چہرے پر، میں دیکھتا ہوں یہ چہرہ جمیل ہے بیوی. یہ یعنی اگر آپ کو وضو کی دعا یاد نہ ہو تو یہ میرے اشعار یاد کرو اور یہ بیوی کے ساتھ پڑھتے رہو.